احباب زیوکار، آج آپ احباب کے سامنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ذکر خیر ہوگا، اور ایسی شخصیت کہ جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ آپ احباب نے علماء سے سنا بھی ہوگا، حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ فرشتوں کے ہاتھوں غسیل ہوئے، ان کو غسل دیا گیا، اور تاریخ اسلام کا بہترین ایک رنگین واقعہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ بلال، مجاہدین اسلام کو آواز دو کہ جنگ کی تیاری کرو۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آوازیں لگا رہے ہیں، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کو ابھی کچھ دن ہوئے ہیں، تو آپ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ ماوے گفتگو ہیں، تو احباب زیوکار اچانک کانوں کے اندر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آتی ہے کہ لوگوں اٹھو، میدان جہاد کی تیاری کرو۔ بس اس آواز کا آنا تھا، میدان جنگ بلا رہا ہے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں، میدان جنگ مجھے بلا رہا ہے، تیری محبت میرے دل و دماغ میں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو تم جو کام بھی کر رہے ہو فوراً چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ پیغام سنا کر اپنی بیوی کو مطمئن کر رہے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے کہ جب تمہیں پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بلائیں تو فوراً ان کے حکم پر حاضر ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی زوجہ ان کو اجازت دیتی ہیں کہ جاؤ، میں اس بات پر فخر کروں گی، اگر تم شہادت کا رتبہ پاتے ہو میں اس بات پر فخر کروں گی کہ میں حنظلہ شہید کی بیوی ہوں، اور میں تیرے بعد کوئی غم نہیں مناؤں گی، سوگ نہیں مناؤں گی۔ مسلمانوں، دنیا سے سفر کرنے والا یہ مسافر گھر سے روانہ ہو رہا ہے، اور دلہن آنسوؤں میں ڈبڈباتی آنکھوں سے آخری مرتبہ اس جنتی دلہے کا دیدار کرتی ہے۔ حنظلہ جوش جہاد کے اندر احد کے میدان جنگ میں پہنچے، بپھرے ہوئے شیر کی طرح کفار پر ایسے جھپٹ پڑے، ایسی دلیری سے، ایسی جانبازی سے حملے کیے کہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر نڈھال ہو گئے، یہاں تک کہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آ پڑے، تڑپتے ہوئے شہید ہو گئے۔ احباب زیوکار، یہ حق و باطل کا معرکہ جو ہے گرم رہا، یہاں تک کہ آسمان سے فتح مبین اتر کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کرو۔ احباب زیوکار، اب فرمایا قیامت کے دن دربار خداوندی میں ان کی شفاعت کروں گا، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اور گواہی دوں گا کہ میرے کریم مولا تیرے یہ وہ وفادار بندے ہیں جنہوں نے میری نظروں کے سامنے تیری راہ کے اندر اپنا گلا کٹوایا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے میں گواہی دوں گا، ان کے ایمان کی، ان کے ایمان کی، ان کی شہادت کی گواہی میں دوں گا۔ تو حضرات محترم 70 صحابہ اکرام نے شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ میدان جنگ سے صحابہ اکرام اب لاشیں اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ 70 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، لیکن 69 لاشیں مل گئی ہیں، ایک لاش نہیں مل رہی۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا یا حبیب اللہ، میں نے حضرت حنظلہ کو خود گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھا، ان کے شہادت کا مرتبہ ان کو ملا ہے، وہ ضرور شہید ہوئے ہیں۔ تو سرکار فرماتے دیکھو کدھر ہے ان کی لاش۔ تو احباب زیوکار، ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، اور پھر مختلف گواہیوں سے یہ ثابت تھا کہ حضرت حنظلہ شہید ہو گئے، مگر لاش نہیں مل رہی۔ کچھ دیر کے بعد اچانک لاش نظر آئی، تو جب قریب جا کر دیکھا تو وہ لاش حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش تھی۔
اور ان کے سر کے بال جو ہیں وہ بھی گیلے تھے اور ان کے بالوں سے پانی جسم سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اور احباب اسی وقت دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حنظلہ کی دلہن سے پوچھا کہ بتاؤ کانا شانہ، کہ جب تمہارا شوہر جنگ کے لیے گیا تو اس وقت حنظلہ کا کیا حال تھا؟ وہ عرض کرتی ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، وہ میرے بستر سے اٹھ کر گئے تھے، انہیں غسل کی حاجت تھی، جب میدان جنگ کی آواز سنی جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے انہوں نے غسل بھی نہیں کیا، فوراً میدان جہاد کی طرف چلے گئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے حنظلہ کو ملائکہ غسل دے رہے ہیں۔ احباب اسی وقار اسی دن سے اس پیارے صحابی کا نام جو ہے حنظلہ تھا، لیکن غسیل الملائکہ ان کا لقب پڑ گیا ہے۔ احباب اسی وقار اس دلہن کی عظمت دیکھیے، اس کی شان دیکھیے کہ جس نے اپنے سرتاج کو بستر عروسی سے جانے کی اجازت دے دی، اور میرے بھائیوں میدان جہاد بلا رہا تھا تو بستر چھوڑ کر حضرت حنظلہ میدان جہاد میں جا پہنچے، اور ادھر ہمارے کانوں کے اندر نماز فجر کے لیے اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں کوئی میدان جہاد کے اندر نہیں بلا رہا ہوتا، میدان جہاد کے لیے نہیں بلایا جا رہا کہ آؤ آ کے گردن کٹاؤ، نہیں، اذان آتی ہے، اذان کے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا ہوتی ہے، آج کل تو ماشاءاللہ قالین بچھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر گرمی کا موسم ہو اے سی بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود میرا بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے۔ ارے قربان جاؤں ان صحابہ کرام کی عظمت پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی آواز پر، حضور کے غلام کے اعلان پر صحابہ کرام فوراً حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ بھی اللہ کے محبوب کا حکم ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں محبوب بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔